سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا ومحمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. محترم حضرات، سامعین کرام، میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ دین کے سلسلے میں ہے کہ دین مکمل کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا. اللہ تبارک تعالی اپنے کلام اللہ میں، اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکی ہے، اب اس کے اندر دوسری چیزوں کو ڈھونڈنا یہ بدعت کے اندر شامل ہوگا. اور بدعت وہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اور اس کو ہم کریں اگر یہ بدعت میں داخل ہوگا. قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اس کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہو یا کچھ زیادتی کرنے والا کرے تو کہا کہ یہ پھر دین کے اندر فساد پھیلانے کی ایک چیز بنتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے جو اللہ کے رسول کے عاشق تھے، اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے. اتنے عاشق رسول ہونے کے باوجود اگر اس نے
اس دور میں انہوں نے اگر وہ چیز نہ کی ہو اور ہمارے دور میں اگر ہم اس چیز کو کرتے ہیں تو یہ بدعت کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین کی تکمیل کے سلسلے میں کوئی بات نازل نہ ہوئی، لیکن آپ کے اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے، خاتم الرسل بن کے آئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دینوں کے اندر، کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی گئی، لیکن آپ کے اور ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل سے، آپ کی بعثت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کر دی، قرآن کریم کی حفاظت فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، چاہے اس کے خلاف، اس کے مخالف کتنے بھی کر لیا جائے، لیکن قرآن کا حفاظت کرنے والا میں خود ہوں۔ اللہ نے یہ ذمہ دیا۔ اس سے پہلے دینوں کے اندر تکمیل نہیں بتائی گئی۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی دین تھے، موسیٰ کے دور میں بھی دین تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی دین تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی تکمیل بتائی تو آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا کہ نہ ہی کوئی نبی آئیں گے، نہ ہی کوئی کتابیں آئیں گی، اور نہ ہی کوئی دین کے اندر کمی بیشی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی تکمیل بتائی تو آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا کہ نہ ہی کوئی نبی آئیں گے، نہ ہی کوئی کتابیں آئیں گی، اور نہ ہی کوئی دین کے اندر کمی بیشی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل کر دیا کر کے فرمایا، اور صرف یہی نہیں فرمایا میرے دوستوں، آگے بتلاتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی جتنی نعمتیں تھیں، میری جتنی بھی نعمت تھی، میں نے تم پر عنایت کر دیا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ انسان کی زندگی ایک نعمت ہے، انسان کی صحت ایک نعمت ہے، انسان کا چلنا ایک نعمت ہے، دیکھنا ایک نعمت ہے، پانی کا پینا ایک نعمت ہے، اللہ نے طاقت دی، یہ نعمت ہے۔ ہماری زندگی کی ہر چیز نعمت کے اندر داخل ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عنایت کی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی پورا کر دیا گیا، اور ان نعمتوں کو ہمیں استعمال کر کے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ نے دی، اور آپ اس نعمت کی تکمیل کری، اور ہمارے پر فرض لازم ہے کہ اس نعمت کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے گھر میں پہنچیں۔ اللہ نے اسی لیے ایک ڈیوٹی دی، میرے بندے میرے گھر میں 5 مرتبہ تو آنا جانا کر، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ حاضری ہے، یہ حاضری دینی ہے، تاکہ میرے بندے صبح کی نماز پڑھ کر نکلے، تاکہ غفلت اس کے دل کے اندر نہ آ جائے، میرے کو نہ بھول جائے، پھر یاد دلانے کے لیے ظہر کی نماز کے وقت بلاتا ہے کہ میرے گھر میں آ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جب انسان دنیا میں لگ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، تو اللہ پھر اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ جاؤ، اب تیرا وقت آیا کہ میرے گھر میں حاضری دے کے آؤ۔ دنیا کے معاملے میں ایک قیدی کو
کوर्ٹ میں بلایا جاتا ہے، اس کے وقت کے مطابق جانا پڑتا ہے، کیوں؟ تاکہ اسے بھول نہ جائے، اسے یاد رہے کہ تیرے اوپر یہ سزا کا آنا جانا ہے، تو نے دنیا کے اندر مخالفت کی ہے۔ یہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے کو آزاد چھوڑا ہے، اتنی نعمتیں دے کر چھوڑا ہے کہ وہ بندے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کہا کہ فجر پڑھ کے نکلا، ظہر تک لمبی ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ نے پھر کیا کرا؟ ظہر کی نماز فرض کر دی کہ میرے بندے تو اب جا مجھے یاد کر۔ پھر اس کے بعد جب بندہ یہاں سے نکلتا ہے، پھر عصر کو کرتے ہیں، پھر مغرب، پھر عشاء۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم کے مطابق حاضری دینا ہوتا ہے۔ نہیں، میرا بندہ مجھے یاد رکھا ہے، میرا بندہ مجھے بھولا نہیں ہے، صبح سے نکلا، ظہر کو آیا، مجھے یاد کیا، پھر 2 گھنٹے بعد یاد کیا، رات کو یاد کر کے سو گیا۔ اور یہ نمازیں، یہ حاضری اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے مکمل کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی تو یہی آخری نبی ہے کہ کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ نعمت کو میں نے مکمل کر دی، اور نعمت کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کے سب اللہ کی نعمت میں داخل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی قیمت، پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس شیطان آئے، اچھے شکل میں، اچھے صورت میں، مرض الوفات میں جب مبتلا ہوئے تو کہا کہ دیکھ، تو تو پیر ہے، تو تو بہت بڑا عالم ہے، اللہ والا ہے، لیکن پیاس کی شدت تجھے ہے، میں ایک گلاس پانی دیتا ہوں، لیکن تیرے اعمال، تیری نعمت مجھے دینا ہے۔ تجھے ایک لفظ، تجھے ایک کلمہ بولنا ہے کہ لا الہ، اتنا اگر آپ بولیں گے تو میں پانی کا گلاس تجھے دے دوں گا۔ اتنی بڑی اس کی قدر و قیمت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے بدلے میں انسان اس وقت چاہے گا پیاس کی شدت کی وجہ سے کہ میں پورے اعمال دے دوں، مجھے ایک گلاس پانی مل جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو انکار کرا رہا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ نہیں ہے۔ اور شیطان انسان کے اس وقت تک لگے رہتا ہے جب تک کہ اس کے دم نہ ٹوٹ جائے، جسم سے اس کی سانس نہ نکل جائے، تب تک اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب انہیں موت اس پر طاری ہو جاتی ہے تب پھر اس کا پیچھا نہیں کرتا، اس کا کوئی مقصد رہتا نہیں ہے۔ تو پیران پیر کو کہا کہ آپ صرف یہ لفظ کہہ دیجئے، آپ کو میں پانی کا گلاس دے دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ تو شیطان ہے، تو مجھے بھڑکا رہا ہے، تیرے پانی کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہا کہ دیکھ، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہا کہ اب بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم لوگوں کو عنایت کی ہے۔ صرف اللہ کا حکم کیا ہے کہ حلال اور حرام کو پہچانو۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اس کے بیچ میں کچھ مشابہ، شک و شبہ والی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے کہ بچو۔ کہا کہ دین کو مکمل کیا، میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، پھر میں کس کے لیے رکھوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے ذریعے سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کتاب کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا